أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبات خافضات رافعات إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمات والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونات متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباركا وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرات لا مقطوعات ولا ممنوعات وفروش مرفوعات إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يأكلون
أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننسيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم الساعة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ختاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون وأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث
أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مادنين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. پہلے آیات کے لفظ واقعہ کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے. زمانِ نزول حضرت عبداللہ بن عباس نے صورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورت طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ اور اس کے بعد شعراء. یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان کی ہے. اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کی ہے. اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سورت طٰہٰ پڑھ رہی تھی. ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے تو بہنوئی پر پل پڑے اور جب بہن ان کو بچانے آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا. بہن کا خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صفحہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، اس صفحے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صفحہ کو لے کر پڑھا. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورۃ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس
اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کیونکہ اسی میں آیات لا یمسل مطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ہجرت حبشہ کے بعد 5 نبوی میں ایمان لائے ہیں۔ موضوع اور مضمون اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین اور آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے انسان دوبارہ جلا اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہی ہیں اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیات 7 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر بے در پہ دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کی دوئے سامان زیس پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے؟ اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز اور درماندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہیے بھی تو نہیں لا سکتا۔ پھر آیات 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک کی تردید کی گئی ہے اور ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ بد نصیبوں، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت کو یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اعتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر وہ مختصر فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی۔ قرآن کی صداقت پر وہ 2 مختصر فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسے ہی محکم نظام پائے گا جیسے کائنات کے تاروں اور ستاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیطان لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا تو کتنی ہی لن ترانیاں ہانکے اور خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیرے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا،
اپنے پیروں، پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈر کو نہیں بچا سکتا۔ سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بلا تر طاقت تیرے اوپر فرمانروا نہیں ہے اور تیرا یہ الزام درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا؟ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے۔ جزاک اللہ۔